الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: تبت يدا أبي لهب وتب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل الاحترام، معزز مکرم محترم وفاق بہادر نگر بیوان بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اور اصحاب رسول کے دیوانوں، گزشتہ جمعہ 2-3-4 جمعے سے محبت رسول اس کے اسباب پر بات ہو رہی ہے. گزشتہ جمعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی بھارت میں جو شخص گستاخی کیا اس کو مختصراً جواب دیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو آدمی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ پہلی بات اپنے مذہب کو پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے، دوسری بات اسلام کو پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے، تیسری بات حلالی نہیں ہوتا ہے. اس کا الٹا مطلب آپ سمجھ جائیں، حلالی نہیں ہوتا ہے کا مطلب کیا ہے آپ سمجھ جائیں. تو اسلام کے اندر جواب دینے کا بھی سلیقہ مند اور اچھے الفاظ کا بھی چناؤ رکھا اور کیا گیا ہے. میں چاہتا تو حرامی بول سکتا تھا لیکن حلالی نہیں ہے یہ بول رہا ہوں. تو جواب دینے کا بھی اسلام کے اندر طریقہ بتایا گیا ہے. دشمن کو بھی جواب دینے کا سلیقہ اسلام میں ہے. ارے دشمنوں کو تم ہماری شادی کی شان میں اسلام پر اعتراض کرتے ہو، ہمارے جواب دینے کے سلیقے کو دیکھ کر تو کم سے کم تو اپنا کر لو. ہمارے پیغمبر ہم کو کتنی تربیت کی ہے. اگر ہم چاہتے تو ایسا بول سکتے تھے آپ کو جو پیغمبر کی یا اسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ حرامی ہوتا ہے، ایسا بول سکتے تھے. یہی مطلب وہی ہے. اور حلال نہ ہو وہ مطلب ایک ہی ہے. لیکن پیغمبر نے ہم کو، ہمارے اساتذہ نے، بزرگوں نے ہم کو تربیت ایسی کی ہے. تو قرآن مجید کے تفسیر اور نقطے کے حساب سے پیغمبر کی شان میں گستاخی یہی کرتا ہے. پہلی بات پیغمبر کی شان میں گستاخی یہی آدمی کرتا ہے جو اپنے دھرم کو پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے. جو اپنے دھرم کو پڑھتے ہیں، اپنے دھرم کو پڑھنے والے لوگ وہ کسی بھی دھرم کے مقدس لوگوں پر طعنہ تشنی یا پھر ان پر الزام اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس اپنے دھرم کا سبق ہوتا ہے. پھر وہ اپنے دھرم کے سبقوں کو سامنے رکھ کر کسی دھرم کے گروہوں کو وہ
الزام یا پھر ان پر تانا یا پھر ان کو بدنام کرنا، ان کے اندر نقص نکالنا، یہ حرکتیں نہیں کرتے۔ جو اپنے دھرم کو پڑھتے ہیں وہ کسی مذہب کی مقدس شخصیات کے بارے میں زبان نہیں کھولتے۔ اب جو زبان کھول رہا ہے مطلب کیا ہے؟ گرچہ اپنے جسم پر اپنے مذہب کا لباس ہے، جسم پر مذہب کا لباس ہونا یہ اپنے مذہب پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی مذہب کے لیے صرف جسم پر اپنے مذہب کا لباس ہونا یہ اپنے جسم کا، اپنے مذہب کا فالوور ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ پھر سنو کس طرح بڑا ہوتا ہے، جسم پر اپنے مذہب کی شناخت اور جسم پر اپنے مذہب کا لباس ہونا، یہ جس مذہب کو فالو کر رہا ہے یا جس مذہب کا لباس ہے، تو جسم پر جو لباس ہے یہ لباس دیکھ کر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اس مذہب کو ماننے والا ہے۔ لباسوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ یہ فلاں مذہب کو ماننے والا ہے۔ عقائد کو دیکھ کر مانا جائے گا، دیکھا جائے گا، پھیلا جائے گا۔ اگر ویسا لباس کو دیکھ کر اگر مسلمان بولنا اگر یہ بات ہے تو پھر بہت سارے لوگ صرف لباس تو اسلام کا، ایمان کا ایک شناختی لباس پہنتے ہیں لیکن ان کی عقائد درست نہیں ہے، تو پھر ہم کو ہمارا فتویٰ ہے مسلمانوں کا اور عقائد اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا فتویٰ ہے اور پوری امت کا فتویٰ ہے کہ جن کی عقائد ٹھیک نہیں، جو لوگ حضرت عیسیٰ کے بعد غلام احمد قادیانی کو ابھی مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی اس کی فوٹو یوٹیوب اور سوشل میڈیا میں گوگل میں آپ کو مل جائے گی، تو اس کے چہرے پر خالی بھی ہے، پگڑی ایسی تو نہیں، اس سے اور خالی ہے۔ غلام احمد قادیانی کی پگڑی اتنی نہیں، اس سے اور خالی ہے، لباس بھی ہے اچھا، پگڑی بھی ہے۔ اب یہ صرف لباس کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا یہ مسلمان ہے، عقائد بدل گئے تو وہ خود نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، پیغمبر کے بعد نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو پھر اسے کافی نہیں کہیں گے اور مسلمان نہیں کہیں گے۔ لباسوں کو دیکھ کر یہ بندہ کس مذہب کا فالوور ہے، یہ اس مذہب کا فالوور ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، یہ فتویٰ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بندہ ہندوستان کے اندر اب 8-10 دن پہلے یا پھر اس سے پہلے 1 مہینہ پہلے مہاراشٹر میں اب یہ غازی آباد کا حصہ جو 2 لوگ گستاخی کیے، یہ 2 لوگ بھی ان کے جسموں پر کپڑے کسی خاص دھرم پنڈت پجاریوں کی شکل کے تو ہے لیکن دل ان پنڈت پجاریوں کی طرح نہیں ہے۔ ایسا اگر بول کر جائیں گے تو ہندوستان کا ایک پنڈت پجاری ہے جو بالکل 30 سال کے بعد سے 40 سال کے اندر کی عمر ہے، اس کی 30 سال پار کر کو 40 سال کے اندر کی عمر ہے، ان بھی بڑا پنڈت پجاری ہے، جوان ہے، اس کا علم، اس کا اسٹڈی مطالعہ جوان ہے، جوانی کی باتیں کرتا ہے اور اس کا مطالعہ بڑا اچھا زبردست ہے، اسلام پر اس کا مطالعہ اچھا ہے، اپنے دھرم پر اس کا مطالعہ اچھا ہے، ان کی وہی کپڑے وہی اس کے۔ اب جو لوگ گستاخی کیے ان کے کپڑوں کا رنگ وہی، اس کا یہ جو آدمی ہے نوجوان آدمی 30 سال پار کر کو ہے، اس کا بھی وہی مطلب وہی کپڑے، لیکن یہ اسلام کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، مسلمانوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ فلسطین پر جب 1 سال پہلے بالکل آج ہی کے مہینے میں اکتوبر کے مہینے میں جب فلسطین میں جب وہاں سے بمباری شروع ہوئی تھی تو وہاں کی ظلم، ستم، بربریت اور حیوانیت کو دیکھ کر یہ 30 سال کلاس کیا ہوا غیر مسلم جو اپنے آپ کو پنڈت پجاری کہتا ہے، یہ بندہ مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے تم اتنی غفلت میں کیوں ہو، تم ایسے فیصلے کی طرف کیوں بھاگ رہے ہو، تم کو اپنی مذہب کی فکر کرنا چاہیے، مسجد اقصی کی تم کو فکر کرنا چاہیے، تم اتنے غافل کیوں ہو، کیا تمہارے قرآن کا سبق نہیں ہے، کیا یہ سبق نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے جو غیر مسلم پنڈت پجاری بندہ، انڈیویجل مسلم جو ہے لباس اپنے مذہب کا ہے، وہ جو گستاخ ہے حیوان قسم کے حدیث وہ بھی اپنے مذہب میں شناخت کا لباس پہنے ہوئے، لیکن ان کے دل سے پیخانہ نکل رہا ہے، اس کی زبان سے موتیاں نکل رہی ہیں۔ عجیب بات ہے، تو جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ آتا ہے۔ بچپن میں وہی کھایا رہے گا اس لیے نہیں نکل رہا ہوں، بچپن میں وہی کھایا رہے گا اس لیے نہیں نکل رہا ہوں، بچپن میں اس لیے بچوں کو زبان میٹھی ہونا منکرج، بچپن میں تحلیل، اسلام میں تحلیل کا سبق ہے۔ تحلیل کا مطلب کیا
کسی بڑے اللہ والے حضرت کو بلا کر ان کی زبان سے شہد یا پھر کھجور چبا کر ان کی زبان کا خون، ان کی برکت کا خون، ان کا علم تقویٰ پرہیزگاری جرأت ہمت بچے کے اندر آنے بڑھ کر کسی بزرگ کے ذریعے سے تحریک کرائی جاتی ہے. کیوں؟ ہمارے بچے کی زبان بھی فلاں حضرت کے سبھی میٹھی بن جائے، ہمارے بچے کے اندر بھی ان کے جیسا ہمت سے بولنے کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے بچوں کے اندر بھی ظالموں کے خلاف بولنے کا ملکہ پیدا ہو جائے، ہمارے بچے کے اندر بھی برداشت کرنے کا مادہ آ جائے، ہمارے بچوں کے اندر بھی قوم کو جوڑنے کا مزاج آ جائے، ہمارے بچوں کے اندر بھی قوم کو سنبھالنے کا ملکہ پیدا ہو جائے. اس لیے بزرگوں سے، علماء سے، نبیوں سے، صحابہ سے تحریک کرائی جاتی ہے تاکہ ان کی زبان کا لعاب جھوٹا اگر لگ جائے گا تو پھر ان کے جھوٹے سے، ان کے جھوٹ کی برکت سے ہمارا بچہ بھی ان کے جیسا بن سکتا ہے. تو یہ فعال ہے، نیک فعال ہے، ایسا کرتے ہیں. کیوں؟ زبان میٹھی ہونے کے لیے. تو حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے، حجاج بن یوسف کئی صحابہ کا قاتل ہے. بعض علماء اور بعض بزرگوں نے اس کے بارے میں کہا ہے قرآن پر اعراب لگانے والا، قرآن پر اب جو زبر زیر پیشہ ہے یہ نہیں تھے. حجاج بن یوسف لگا بول کر بعض علماء بولتے ہیں. ہم تو تاریخی بات سے دیا دینا نہیں ہے، لگائے تو وہ ٹھیک ہے، نہیں لگائے تو وہ ٹھیک ہے، لگاتے تو وہ سب پڑھتے، نہیں لگاتے تو نہیں. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے ویسا پڑھتے پڑھاتے آتے تھے. اگر لگایا ہے تو ٹھیک ہے، لگاتے اچھی بات ہے. لیکن وہ بندہ صحابہ کا قاتل تھا، اس کے اندر کچھ اچھائیاں بھی تھی لیکن برائیاں بڑی غالب تھی اس کے اندر. اللہ کی اچھائیاں رکھ کر اگر ایک کے اندر خوبیاں بہت ہے، خامی اگر ایک بھی آ گئی تو بس اسے لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے. اسے نماز پڑھتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن زبان کا کچا ہے، نکو سے ایکسپٹ نہیں کرتے لوگ. تو ایسا اس کے اندر کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے فرمایا کہ حجاج بن یوسف اپنے زمانے دور خلافت میں حجاج بن یوسف کعبۃ اللہ کا امام بھی تھا کرتے اور صاحب ترتیب بھی تھا کرتے. صاحب ترتیب کا مطلب کیا؟ صاحب ترتیب کا مطلب ایک ہی وقت میں اس کی 5 نمازیں کنٹینیو چھوٹے نہیں کبھی بھی، کنٹینیو 5 نمازیں نہیں چھوٹے ہونا، اسے بولتے صاحب ترتیب. تو صاحب ترتیب تھا کرتے حجاج بن یوسف. اور بہت ساری چیزیں تھی اس کے اندر. خوبیاں کتنی کیوں نہ ہو، جب خامیاں آ جاتی ہیں تو پھر ان خوبیوں کا کوئی ماننے والا نہیں ہوتا ہے، اعتراف کرنے والا نہیں ہوتا ہے. تو 10 لیٹر کی بکیٹ کے اندر اگر ایک زہر کا خطرہ ملا دیں یا پھر ایک پیشاب کا خطرہ پڑ جائے تو پھر اسے ہمیں پاک نہیں مانتے. وہی صحیح اگر آدمی کے اندر خوبیاں بہت ہے، خامی ایک بھی ہے تو پھر اسے لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے، زمانہ اسے ایکسپٹ نہیں کرتا. اب زمانہ حجاج بن یوسف بولتے سے کیا تھا، صحابہ کا قاتل، عبداللہ بن زبیر کا قاتل. عبداللہ بن زبیر حضرت ابوبکر کے نواسے، حضرت ابوبکر کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے بیٹے کو شہید کیا، پھانسی پر لٹکایا. یہ ظالم صحابہ کا یہی ذہن آتا ہے. اچھا یہاں پہ جگہ پر ہوگی، خوراک پر میرا لگائے ہم پہ مجھ سے بات نہیں ہے. اچھا لگایا ہے تو اچھی بات ہے، اچھا ثابت ترتیب تھا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے تو کیا ہوا. لیکن جب ان صحابہ کو حمل کرنا شروع کر دیا، صحابہ کا قاتل بن گیا تو اس کی ثابت ترتیب تھا، قرآن پر زبر زیر پیش لگایا، اعراب لگایا، وہ خوبیاں چھوٹ جائیں گی. یہی ہوتا ہے جب ماحول اور معاشرے کے اندر نیک لوگ اگر 50 آدمی بھی ہو، 10 اگر برے لوگ پیدا ہو جائیں گے تو پھر یہ 50 نیک لوگوں کی نیکی پر وہ 10 لوگوں کی برائی بھاری پڑ جائے گی. تو کبھی بھی زمانے میں نیک لوگ نہیں رہتے، ایسی بات نہیں ہے. نیک لوگ بھی رہیں گے، حق کو پسند کرنے والے بھی ہوں گے اور باطل کو پسند کرنے والے بھی ہوں گے. بعض لوگ ہوں گے جن کو توحید خالص توحید پسند ہے، جو بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے توحید ساتھ میں، اللہ کو بھی ماننا ساتھ میں اور کچھ ایڈیشن نہیں کرنا، شرک بھی کرنا ہوتا ہے. بعض لوگ خالص سنت کے فالوور، بعض لوگ سنت کے ساتھ ساتھ نماز کے ساتھ ساتھ داڑھی کے ساتھ ساتھ اور دیگر بدعات میں انجام دیتے ہیں. تو یہ بھی ہوں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے، یہ لوگ بھی ہوں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے. لیکن اینڈ پر فتویٰ اور فیصلہ اور نتیجہ تو اہل حق کا ہوگا، سنت ہی کا ہوگا، اسلام ہی کا ہوگا، سچ ہی کا ہوگا. بدعات اور جھوٹی باتوں کا کوئی ان کے لیے پنپنے کا موقع نہیں ہے. جھوٹ کب تک پنپے گا، دن کب تک رہے گا. بیان بولتا چلوں گا یا پھر قرآن پڑھتا ہی رہوں گا تو دن ٹھہرے گا ہمارے لیے.
अच्छी बात बोल रहा हूँ, तारीखी बात बोल रहा हूँ, हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में तहकीक पेश कर रहा हूँ, उन कई मुसाहबों को मार रहा था, वजह क्या है, उसके बचपन में उसे क्या खिलाया गया था, तहकीक पेश कर रहा हूँ, टिकता क्या वक्त 1300 साल की जगह पर मैं तारीखी बात बोल रहा हूँ, टिकता क्या वक्त? तारीखी बात बोलो तो दूसरे को छोड़ दो, टिकेगा नहीं वक्त। कितनी अच्छी बात करो, कितनी अच्छी बात करो, वक्त टिकेगा नहीं, रात आकर रहेगी, इसे सवाल आकर रहेगा, डूब जाएगा सूरज, रात नहीं आएगी। अब रात भी है, वक्त रात सारी बात करेंगे होता, रात भी चले जाएगी, वक्त नहीं करता है। तो ऐसा ही इंसान दिन का डूबना जरूरी है, इसका वक्त है। उसी तरीके से कुफ्र को भी, बिदअत को भी, बातिल को भी, उसको भी एक न एक दिन उसकी भी शाम होने वाली है। तो ये हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में बोल रहा हूं, समझो भाई, बोल रहा हूं। हज्जाज बिन यूसुफ सहाबा का कातिल था, तो इस बारे में किताबों में बात लिखी है। जब पैदा हुआ था तो ऐसा बच्चे के लिए किसी बुजुर्ग से, किसी आलिम साहब से शहद या तहरीक चटाते हैं, कराते हैं, तो ऐसा किताबों में लिखा हुआ है कि हज्जाज बिन यूसुफ जब पैदा हुआ था, उसे बचपन में दूध में चटे, उसे खून चटे करते, किताबों में लिखी बात। उसके बाद क्या हुआ कहते, उस जब तक खून दिखता नहीं था, किसी को हलम नहीं करता था, तब तक उसे चैन नहीं आता था कहते, इसलिए वो मारता था तो साहबा को, उनको मारता था कहते, इस बात लिखी हुई है। अब तो यहाँ से हमारे इस बात माइंड की बात, बचपन में बच्चों को जो चटाएंगे या फिर जिन बुजुर्गों के हाथ से, उनकी जुबान से तहनीक कराएंगे, अच्छे लोगों से अगर तहनीक कराएंगे तो अच्छा असर पड़ेगा। झूठों से, शराबियों से तहनीक कराएंगे, उनका खून चलाएंगे, उन झूठा पीलो, भी झूठा पीलो मिल जाएगा, उन गलीज भी गलीज, बल्कि उससे और एक दर्जा पार होकर रहेगा, उन 1 नंबर रहेगा, उन उससे 10 नंबर रहेगा, ये होता रहेगा। तो इसलिए बच्चों को जो पैदा हो जाए, तो पहला काम बच्चों के लिए किसी अल्लाह वालों से, किसी बुजुर्ग से, उनसे तहनीक कराना चाहिए। अजान वगैरह देने के बाद तहनीक कराना चाहिए। तो बात कहां से कहां चलेगी? तो हज्जाज बिन यूसुफ सहाबा का कातिल क्यों बना, क्यों बचा? उसे बचपन में तहनीक नहीं करे, उसे साथ नहीं चाहते, उसे खजूर नहीं चाहते, उसे किसी अल्लाह वाले की जुबान से, उसे बचपन में खून चटे करते, उसका से सहाबा को खत्म करना शुरू कर दिया। अब जो बंदा उस भाई की जब आए खबीस, मैं समझता हूं कि इनको मतलब बचपन के अंदर इनको गंदगी, नजासत चटे रहेंगे, इसलिए अपनी जुबान से एक मुदर्रिस हज्जाज बिन नतीजा निकालो, अब नतीजा निकालो, इज्जत निकालो। हज्जाज बिन यूसुफ का बचपन में खून चटे तो फिर क्या करता था? मारता था आदमियों को, सहाबा को तक बख्शना नहीं था। बचपन में जो चटे वही मुकद्दर शुरू कर दिया। बचपन में खून चटे हज्जाज बिन यूसुफ को, सहाबा का कातिल बन गया। अब जो लोग नबी के शान में बकवास करते रहते हैं या इस्लाम के ऊपर इतराज करते रहते हैं, तो ये लोगों को भी अपने बचपन में इन वजह पैदा हुए थे, इनको भी गलासत, नजासत, गंदगी चले रहेंगे, इसलिए लोग वो मुदर्रिस हो, बचपन में वही चाहते हैं, वो मुदर्रिस हो, नतीजा ये चीज़। ठीक है, आगे चलो। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बंदा अपने मजहब को पढ़ता है, वो बंदा कभी, पहली बात, अपने मजहब को पढ़ने वाला बंदा किसी दूसरे मजहब पर, चाहे मजहब बातिल हो या हक हो, उस पर कीचड़ और उंगली उछालता है। खासकर इस्लाम पर तो उंगली उठाने की और सवाल करने की बात, सवाल पैदा नहीं होता, इतराज करने की बात और मौका और सवाल पैदा नहीं होता। जो इतराज करते हैं इस्लाम पर या किसी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या किसी और इस्लाम के हुक्म पर, कुर्बानी के हुक्म पर जुल्म है, ये लोग अपने मजहब को नहीं पढ़े। जो लोग इस्लाम को पढ़े, चाहे वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो, कुछ तारीख की झलकी आपके सामने पेश करूंगा। गैर मुस्लिम का जब हमको ठसार कर दिया था, तो ऐसा जो वो बंदा इस्लाम को पढ़ा था, इसलिए वो बंदा नबी के साथ तारीफ कर दिया। तो जो लोग इस्लाम को पढ़ते हैं, वो लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक होते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तारीफ, कसीदे, नात, अशआर पर कह दिया उन्होंने भी, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिटरेचर्स तक उन्होंने लिख दिया, छोटी छोटी किताब लिख दिया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग नहीं पढ़ते वो लोग ऐसे बोलते रहते हैं। आगे समझो, कुछ बातें बोल रहा था तारीख की। डॉक्टर जे डब्ल्यू लेटर, ये बंदा गैर मुस्लिम है। देखो हिंदू पढ़ने में क्या बोला, देखो
آپ کی دیکھو نبی صاحب نے کیا بولا, آپ کی شخصیت کا احترام ان الفاظ میں کرتے ہیں. اگر سچے رسول میں ان علامتوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ ایثار نفس اور اخلاص نیت کی جیتی جاتی تصویر ہو, اور اپنے نسب العین میں یہاں تک محو ہو کے طرح طرح کی سختیاں جھیلے, انواع و اقسام کی سہولتیں برداشت کرے, لیکن اپنے مقصد کی تکمیل سے باز نہ آئے, اپنائے جنس کی غلطیوں کو فوراً معلوم کر لے اور ان کی اصلاح کے لیے اعلیٰ درجے کی دانش مندانہ تدبیر سوچے اور ان تدابیر کو قوت سے فعل میں لائے, تو میں نہایت عاجزی سے اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے نبی تھے. غیر مسلم بول رہا ہے, اور ان پر وہی نازل ہوتی تھی. یہ مضمون, یہ ٹاپک, یہ بات کس کی ہے؟ یہ ڈاکٹر کی ہے, یہ ہندو ہے, ان بول رہا ہے. نبی کے سامنے کیا بول رہا ہے؟ آپ کا جو مقصد تھا دنیا میں آنے کا, انسانوں کو توحید سمجھانا, پڑھانا, اللہ سے جوڑنا, شرک سے ان کو پاک کرنا, وہ آپ اپنے مقصد کے اندر, اس مقصد میں جب آپ کام شروع کیے اس مقصد کے لیے تو آپ پر تکلیفیں آئی, لوگ آپ کو ستانا شروع کر دیے, لیکن آپ اپنے مقصد کو پیچھے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, یہ غیر مسلم بندہ کہتا ہے. پڑھا اسلام کو تعریف کر رہا ہے, جو اپنے مذہب کو پڑھتے ہیں, یا پھر کم از کم اپنے مذہب کو نہیں پڑھے, کم از کم اسلام کو تو پڑھ لیے, تو وہ لوگ اسلام پر اعتراض نہیں کرتے. آگے چلیں, اور کئی باتیں, کئی لوگوں کی غیر مسلم بھائیوں کی اسی ان کے تفسیریں موجود ہیں سفر کی شان میں, سنتے تھے. پروفیسر فریمن, حقیقی اور ایک غیر مسلم بندہ, حقیقی اور سچے ارادوں کے بغیر یقیناً کوئی اور چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگاتار استقلال کے ساتھ جس کا آپ سے ظہور ہوا آگے نہیں بڑھا سکتی. ایسا استقلال جس میں پہلی وحی کے نزول کے وقت سے لے کر آخر دم تک نہ کبھی آپ مذبذب ہوئے اور نہ کبھی آپ کے قدم سچائی کے اظہار سے ڈگمگا گئے. حق بولتے تھے, کبھی پیچھے ہٹے نہیں, لوگ ماریں گے, کیا بولیں گے, فیل ہو جائیں گے, یہ نہیں ہے. غیر مسلم بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیا میں آنے کے مقصد میں مضمون تھے اور کامیاب ہو کر چلے گئے. لوگوں کو توحید کا پیالہ, ایک اللہ کی پٹی پڑھا کے چلے گئے. یہ غیر مسلم بندہ تمثال کر رہا ہے. اور سمجھو آگے, ڈاکٹر رومن صاحب, یہ غیر مسلم بندہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقط ایک صاحب علم ہی نہ تھے بلکہ صاحب عمل بھی تھے. انہوں نے اپنی امت کو عمل کی تاکید کی. چنانچہ جیسی انسانیت و غربت مسلمانوں میں ہے, شاذ و نادر ہی کسی قوم میں پائی جاتی ہے. یہ بندہ انسانیت کا سبق, مانوتم کا سبق جو مسلمانوں میں ہے, یہ سبق ان کو ان کے پرافٹ جگت گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا, سمجھایا ہے. تو اتنا مانوتم اور انسانیت کا سبق کسی اور دھرم کے لوگوں میں نہیں ہے. یہ کہنا ہے رومن صاحب کا, غیر مسلم بندہ. یہاں ایک مثال سمجھو, انسانیت کا سبق اسلام میں کتنا پڑھایا گیا ہے, دوسروں کی تکلیف کا کتنا خیال رکھا گیا ہے, دوسروں کے راحت کا کتنا خیال رکھا گیا ہے. اس پر ہم کچھ باتیں سمجھو, کچھ اشارات اور واقعات. اس سے پہلے بہت کیا تھا شاید میں, پہلے کے واقعات بھی ہے, ہندوستان آزاد ہونے کے وقت کے, اور اس سے پہلے کے واقعات بھی ہے, ادبی حلال کے واقعات بھی ہے. یہ 2-3 جمعہ پہلے ہی اس سے پہلے رمضان بتا دیا تھا. ایک مولوی صاحبی 2024 کا واقعہ ہے. انسانیت کہتی ہے سمجھو, مسلمانوں پر, اسلام پر, قرآن پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے سے پہلے تمہارے جیسے لوگ ہی اسلام کی تعریف کرتے آ رہے ہیں. میں مثال پیش کر رہا ہوں, سمجھو. اس وقت پورا بیان تو ہم سن رہے, لیکن جواب مسلمانوں کے, ان کے لیے ایسو اب تسلی سے رہے. تو یہ 2-3-4-5 مہینے پہلے کا واقعہ ہے. ایک حافظ صاحب بچوں کو حفظ نازلہ پڑھا رہے تھے. انہوں ذرا کسی ضرورت سے پانی پینے یا استنجا کے لیے باہر چلے گئے. انہوں جا کر آنے تک ان کے نشست جگہ پر, بیٹھنے کی جگہ پر, مسند پر ایسا جان نماز وغیرہ بچھاتے تھے. تو بچھا کون ہے تو کیا ہو گیا, وہ جا کر آنے تک حضرت مولوی صاحب, حافظ صاحب کیا ہو گیا, ان کے بیٹھنے کی جگہ میں ایک بلی آ کر سو گئی. بلی آ کر سو گئی. تب ہوا کیا, وہ حضرت مولوی صاحب, حافظ صاحب کو انسانیت کا سبق اسلام میں کتنا پڑھایا ہمارے پیغمبر نے. جانور کے تک راحت کا خیال ہمارے پیغمبر کو سکھایا. جانور بھی ہم سو رہی ہے بیٹھنے کی جگہ میں. انہوں نے کیا کیا, بلی کو بیٹھے اس جگہ کو چھوڑ دی. بلی ہاں بیٹھی تو اسے بلی والی جگہ چھوڑ کر حضرت حافظ صاحب سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. سامنے کس کو بیٹھ جاتی ہے سر, بلی ان کی جگہ میں سو رہی ہے. یہ بلی کے آرام کا, سونے کا, نیند کا خیال
تمہارے مذہب میں ہے تو بتاؤ پھر بلی کے رحم کا خیال کیا گیا. اور حدیثوں کے اندر تو یہاں تک کہا گیا لکھا گیا ہے پیغمبر نے وہی بیان کی ہے اگر کوئی بندہ پرندوں کو کبوتروں کو بلیوں کو مرغیوں کو پال رہا ہے اگر ان کے دانے پانے کا خیال نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا. یہ تک کہا پیغمبر نے پالتے یا تو نہ پالو حق ادا کرتے تو پھر پالو تب تک کہا گیا. ایک کتابوں میں لکھا ہوا جس کتابوں میں ایک عورت تھی جو بری تھی بد کردار تھی زانیہ تھی فاحشہ تھی وہ ایک کتے پر رحم کھا گئی. دیکھو اسلام کا سبق کتنا پیارا ہے رحم کا سبق اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا صرف ایک کتے پر رحم کھا کر اسے اپنے دوپٹے سے پانی پلانے کی وجہ سے. سبق اسلام کے اندر. اچھا اب دیکھو سختی کتنی ہے جانوروں کے ساتھ جب جانور پر رحم کر دیے بیڑا پار. اب جانور پر اگر پال کر اس پر ہمیں خیال نہیں کرتے سختی کتنی ہوئی. دیکھو ایک عورت کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس کی کتابوں میں ایک عورت اپنے گھر میں پرندے یا کتا کوئی اور جگہ پالتی تھی بلی یا کوئی اور جگہ اسے کیا کرواتی اس کا کھانے پانے کا خیال نہیں کی. اللہ تعالیٰ پیغمبر حدیث میں شرط فرماتے ہیں یہ عورت جہنم میں جائے گی اسے عذاب ہوگا. جانور کو دھوکے مار دی اس کے روزی پانی اور روٹی کا کھانے پانے کا خیال نہیں کی اس کے لیے جہنم سب عذاب اس کو لیے. اب وہ عورت پہلے کے قصے میں زندگی میں بدکار تھی اور اب آخری مومنٹ میں ایک مرتبہ کتے کو اپنے دوپٹے سے پانی بولی سے سٹ کر پلا تھی بس بیڑا پار. جانوروں کا کتنا خیال ہے. اب جانوروں کا اتنا خیال رہے گا اسلام کے اندر تبھی تو نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے جنت کا وعدہ ہے. تو پھر جانوروں کے حقوق کی ادائیگی کا اسلام میں کتنا خیال ہوگا تبھی تو وہ عورت بد کردار عورت ایک مرتبہ پانی پلا دی تو اللہ اس کے جنت کا فیصلہ کر رہا ہے. تو جانوروں کے حقوق کا جانوروں پر ہم کھانے کا کتنا اسلام میں سبق پڑھایا گیا کتنی اہمیت ہے. اب دوسرے قصے میں ایک عورت اچھی نیک عبادت گزار تھی لیکن اپنے گھر کے اندر پڑنے والی بلی کو کھانے پانے کا خیال نہیں کرتی تھی کوئی نہیں کرتی تھی تو پھر کیا ہوا اللہ اس کے جنت کا فیصلہ کر دیا. اب خالی پانی نہیں ملے بلی کو تو جنت کا فیصلہ ہوا ہے. تو جانوروں کے کھانے پانی کا اسلام کے اندر کتنا خیال رکھنا پڑے گا کتنی تاکید ہے. جب جانوروں کے بارے میں تاکید ہے تو پھر کیا انسانوں کے بارے میں تاکید نہیں ہوگی. اب انسانوں کے بارے میں تاکید ہوگی تو پھر پیموں کے سیموں کے بارے میں تاکید نہیں ہوگی. جب یا ملکوں کے اعتبار سے اگر سیموں کی تاکید ہوتی ہے ان کا قدر احترام کرنا پڑتا ہے تو پھر انسانوں کے پیم ملکوں کے نہیں انسانوں کے پیم انسانوں کے دلوں پر راج کرنے والے پیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو انسانیت کا سبب لانے والے ذات دنیا کے اندر سب سے زیادہ فالوور ان کے اپنے بھی غیر بھی پرائے بھی. جب ان کے اوپر جب کوئی بات ہوتی ہے ان پر جب ان کا خیال عزت احترام کا خیال نہیں کیا جائے گا کیا کوئی عرش بھر نہیں ہوگا کوئی پکڑ نہیں آئے گی کوئی عذاب نہیں آئے گا. جی بات ہے آگے سمجھو حضرت قصہ میں سمجھو جانوروں کے خیال کے بارے میں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہمارے ہندوستان کے بڑے بہت بڑے مصنف اور محقق بڑے عاشق رسول تھے بڑا دلچسپ کلام کرتے تھے. تو حضرت کتاب لکھتے تھے کتابیں. ایک مرتبہ ہوا کیا ان کی بیوی کو بول کر گئے کہیں جا رہے تھے بیوی بول کر گئے حضرت کو کہ کیا گڈھا کے اندر الجھیاں ہیں بالکل ذرا ان کو دائیں دائیں رکھ کر بول کر چلے گئے. حضرت اپنے کام میں مصروف تھے کتاب لکھنا بچوں کو پڑھانا مدرسے میں سب مصروف تھے تو وہ ذہن سے بات نکل گئی بڑی کے اوپر ڈالا ڈالا تھا بھول گئے. اب جب روز کتاب لکھنے بیٹھتے تھے مضمون ابل جاتا تھا لکھنے کا جب بیٹھتے تو بیان لکھنے کی باتیں ابل جاتی تھی. اب جب بیٹھنے کے لکھنے کے لیے بیٹھے مضمون دماغ خداش نہیں ہاتھ چلاش نہیں سوچے بھائی میرے سے کیا غلطی ہو گئی ہے میں کیا گناہ کر دیا سوچے 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 بھائی اللہ والے ہوتے خود اپنے پر ذرا غور کرنے سے کیا غلطی ہو گئی بول کر. جو اللہ والے ہوتے نہیں ان کو اپنی غلطی کا احساس جلدی ہوتا. جو گنہگار ہوتے نہیں ان کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا. غلطی کا احساس ہو رہا ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ اللہ تم کو کامیاب کرنا چاہ رہے اور اللہ تعالیٰ تم کو تمہارا نام جنت میں لکھنے کا چاہ رہا ہے. اللہ اور تم کو اللہ پسند کر رہا ہے نشانی ہے. برائی ہو گئی انسان سے گناہ ہو گیا
فوراً اگر دل میں احساس پیدا ہو رہا ہے میں اسے گالی دے دیا، میں اسے برا بول دیا، میں اسے ٹوک دیا، برسر عام روک دیا، میں اسے ٹوک دیا، بدنام کر دیا، ایسا بولنے میں آدمی کو دل کے اندر احساس ہوتا ہے ایسا نہیں بولا تھا مجھے، ایسا نہیں کرا تھا، یہ اگر احساس ہو رہا ہے تو سمجھو کہ یہ بندہ انسان ہے، مسلمان ہے، جنتی ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے۔ گناہ کرتے کرتے سود کھاتے کھاتے، حرام کھاتے کھاتے، بے پردہ بے حیا رہتے رہتے، داڑیاں منڈاتے فیشن کو اختیار کرتے کرتے، جوڑے جہیز کے رقم لیتے لوگوں کو شال اور دوپٹے اڑاتے احساس گناہ کا نہیں ہو رہا ہے تو سمجھو کہ یہ بندہ اللہ کا مبعوث ہے، پسند نہیں بندہ۔ گناہ کا احساس ہو تو سمجھو کہ اللہ سے چارے، گناہ کے بعد احساس نہیں ہے سمجھو کہ ان اللہ کے ساتھ چارے سے چھوڑ دیں گے کہاں تمہارا بول کر۔ عورت کو کیا ہوا؟ سوچ اتنے سے کیا کرتی ہوں، کو لکھتا تھا، مضمون آتا تھا، آج لکھنے بیٹھا ہوں مضمون نہیں آ رہا ہے، ہاتھ نہیں چل رہا، قلم نہیں چل رہا، مضمون دماغ بند ہو گیا ہے۔ سوچے اللہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو دل میں بات ڈالا کہ بھائی تمہاری بیوی تم کو بول گئے تھے، دانے بول کر بولیے کو تم نے بولیے کو ہاتھ مار دیے، اب تمہارا دماغ نہیں کھول رہا ہے۔ قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھے حضرت، قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھے، بیوی بول کو گئے، بیوی سائنہ بول کو گئے، جانوروں کو، پرندوں کو، دانا بول کر دانا پانی بھول گئے تو دماغ نہیں کھول رہا۔ پھر کتنی بڑی سخت سزا ہے وہی دے کو اسلام کے اندر، وہی بولے سو مسلم لوگ کا کیا بولے سو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انسانیت کا اتنا سبق پڑھایا ہے، یہ غیر مسلم کا تبصرہ ہے، اپنوں کی کتاب اپنوں کی بات تم لوگ مانتے نہیں، تم سے تم نہیں، وہ دشمنوں کا جواب، تم لوگ اگر میں بول رہا ہوں میرا اللہ بول رہا ہے قرآن بول تم مانتے نہیں، تمہارے جیسے لوگ اسلام سے باہر کے لوگ، جیسے تم اسلام سے باہر ہو ویسے اسلام سے باہر کے لوگ اپنے نہیں، تمہارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں۔ انسانوں کو اور مسلمانوں کو انسانیت کا سبق پڑھانے میں آج دنیا کے اندر جتنا انسانیت کا سبق اور جتنی انسانیت، احساس، احترام انسانیت اور انسانوں کے درد کو سمجھنے کا ملکہ، جو درد اور احساس اور محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگوں کے اندر ہے، اتنا احساس اور انسانیت دیگر دھرموں کے لوگوں کی قدر نہیں ہے۔ یہ آپ جیسے لوگوں کے ان کا تبصرہ ہے، رومن صاحب کا تبصرہ ہے۔ اور ایک قابل مثال سمجھو، آخری مثال دیتا ہوں۔ ایک زمانے میں ایک اللہ والے حضرت تھے، راستے سے جا رہے تھے، ان کے زمانے میں ایک عورت بد کردار تھی، زانیہ عورت تھی۔ تو دیکھو انسانیوں کی انسانیت، اب یہ بندہ جو بولا نہیں تبصرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بول کر انسانیت کا سبق مسلمان میں زیادہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کر رہے، اس میں مثال پیش کر سمجھ۔ ایک زمانے میں ایک علاقے میں ایک عورت تھی، بہت بد کردار عورت تھی۔ تو دیکھو انسانیت کے کتنا سبق ہے، دیکھو اسلام کے اندر، اسلام کی خالی کوئی ایک بات پر اگر گہرائی تک چلے جائیں گے تو پھر اسلام کے خلاف منہ نہیں کھولنا، پھر تو اسلام کو پڑھے نہیں۔ تو ایک زمانے میں ایک بری عورت تھی، وہ اپنی عزت کا سودا کرتی تھی۔ ایک بزرگ وہاں سے جاتے تھے، جاتے جاتے انہوں نے جا کر دیا اپنے پیروں سے، جب اس کا گھر آتا تھا اس کا گھر بالکل نہیں ہوتا، اپنے پیروں سے جوتے کھا لیتے۔ جب گھر جاتے پھر آنا ہوتا کبھی راستے سے، اس کا گھر قریب آتا اپنے جھکر جوتے پیر سے اتارے اٹھا لیتے تھے۔ ان کا شاگرد پوچھتا یہ کیا بات عجیب ہے، جب تمہیں اس عورت کے گھر کے پاس آتے ہیں تو اپنے جوتے اٹھا لیتے ہیں، خالی پیر تمہیں چلتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت بولتے ہیں دیکھ با یہ عورت ایک زمانے میں بڑی ہینڈسم اور اسمارٹ تھی، ٹاپ نمبر پر تھی، لوگ اس کے پاس آتے تھے اس کی عزت لوٹنے کے لیے، اس کے ساتھ برابری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اب یہ بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے پاس کوئی آنے والا کسٹمر نہیں ہے، جہاں کوئی نہیں آ رہا ہے۔ ایک زمانے میں اس کے چرچے کرتے تھے، اب اگر یہ عورت اب بوڑھی ہو گئی ہے، اب اگر میرے چپلوں کی آوازیں سنے گی تو اس کے دل کے اندر امید پیدا ہو جائے گی کہ اب میرے پاس کوئی کسٹمر آ رہا ہے، میں چپل اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس کے دل کے اندر امید پیدا نہ ہو۔ اتنا سبق کسی دھرم میں ہے تو بتاؤ پیش کرو، اس کے جذبات کا اور اس کی امید کا خیال ہی نہ کر کے چپل بھائی اس کو، اتنا انسانیت کا سبق اس کے بڑھاپے میں تمنا پیدا ہوگی گاہک آنے کا، کسٹمر آنے کا، ان سے وہ تمنا بھی پیدا نہ ہو، اس لیے بزرگ کیا کر رہی چپل اٹھا کر جاری۔ سب اس کو دنیا میں اگر کسی دھرم کے طرف وہی بولا سو ہمارا بندہ نہیں بول رہا ہے، یہ آپ کا بندہ بول رہا ہے، رومن صاحب بول رہے سو یہ انسانیت کا سبق۔ پھر پڑھا سنو رومن کا سبق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
فقط یہ صاحب علم ہی نہ تھے بلکہ صاحب عمل بھی تھے. انہوں نے اپنی امت کو عمل کی تاکید کی. چنانچہ جیسی انسانیت و مروت مسلمانوں میں ہے، چنانچہ جیسی انسانیت و مروت مسلمانوں میں ہے، ساز نادر ہی کسی قوم میں پائی جاتی ہے. یہ تبصرہ میرا نہیں ہے، میرے کافی جدر گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ میرے مدرسوں کے اساتذہ کا نہیں ہے، یہ آپ ہی کے جیسے غیر مسلم بھائیوں کا تبصرہ ہے مسلمانوں کے حمایت میں اور اسلام کے سبق میں. اور یہ بہت ساری مثالیں ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دو سبق مثالیں کافی بہت سارے لوگ لکھے. تو یہ سب تبصرے سے خلاصہ کیا ہے ان کا؟ جو لوگ اپنے دھرم کو پڑھتے ہیں یا پھر اسلام کو پڑھتے ہیں یا اسلام کی حکومت سے واقف ہوتے ہیں، وہ لوگ کبھی اسلام پر زبان نہیں کھولتے یا پھر بڑی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی وہ لوگ منہ نہیں اٹھاتے، نہیں اٹھاتے منہ. اب زبانیں کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ دھرم کو نہیں پڑھتے، نہیں پڑھنے والے لوگ جیسے دھرم پر اعتراض کرتے ہیں. ابھی دو تین ہفتہ پہلے ابھی انڈیا گیٹ کے پاس لوگ جاتے آتے رہتے، پھرنا آنا جانا سیر تفریح کی جگہ ہے. تو وہاں لوگ گئے، بہت سارے مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے. تو ایک ویڈیو وائرل ہوا. کیا ویڈیو وائرل ہوا؟ ایک آدمی رپورٹر سوشل میڈیا کا اینکر آدمی سے پوچھ رہا ہے دنیا کے اندر دھارمک کتاب کون سی ہے، مطلب دنیا کے اندر کون سے دھرم کی کتاب زیادہ پڑھی جاتی ہے، یہ پوچھا میڈیا والا آدمی سے پوچھا. سوچ کے بولا مہابھارت. اب اسے پوچھا یہ بندہ سوشل میڈیا کا تجھے کوئی سلوک یاد ہے کیا، کوئی منتر تجھے یاد ہے کیا کتاب کا، مہابھارت کا؟ یاد نہیں ہے. دوسرے کو پوچھے دنیا کے اندر دھارمک کتاب کون سی ہے، مطلب زیادہ پڑھی جانے والی کون سی ہے، پوچھے. سوچتا ہے لگا بھگوت گیتا. اچھا ٹھیک ہے، تجھے کیا اس کا ایک سبق ایک سلوک یاد ہے کیا، ایک منتر یاد ہے کیا؟ نہیں ہے. ایسا کئی بندوں سے پوچھا، وہ ویڈیو سوشل میڈیا میں موجود ہے، آپ دیکھے ہوں گے یا دیکھیں آپ. ایسا پوچھتا تقریباً 10 آدمیوں کو پوچھا رہے گا. ہر بندہ بولتا مہابھارت کیا، گیتا بولتا، پڑھتا کیا تجھے کوئی ایک سبق یاد ہے کیا، ایک سلوک یاد ہے کیا؟ نہیں 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 نہیں. سب بولتے ہیں مہابھارت کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے، مہابھارت کون سی کتاب، بھگوت گیتا. پڑھتا کیا تجھے یاد ہے کیا تجھے ایک سلوک کو؟ نہیں. آخرکار مسلمان بھی تھے اس تفریح گاہ میں، اس پلیس میں انڈیا گیٹ کے پاس. تو مسلمانوں سے پوچھا، بچوں سے، نوجوانوں سے، حافظ سے. تو مسلمان سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے، دھارمک کتاب کون سی ہے؟ مسلمان نوجوانوں سے پوچھا قرآن آتا کیا پڑھنا، کوئی سورہ کوئی کتاب کوئی سورہ یاد ہے کیا؟ ہاں آتا، پڑھو. پڑھنا شروع کر دیے بچے. 2 3 4 5 6 بچوں سے پوچھا، سب بچے پڑھ دیے. تو یہاں سے اس واقعے سے سبق تو کیا؟ ایک بات اس واقعے سے تم ان لوگوں کا بولتے سو خالی تمہیں نہیں، وہ لوگ جواب ان کے لیے یہ کتاب زیادہ پڑھی جاتی ہے، وہ کتاب ہے رامائن ہے، مہابھارت ہے. آپ تو افسوس کی بات ہمارے بچوں کو اسکولوں کے اندر جو بچے 10 پڑھتے ہیں پوچھو کیا پڑھ کے پوچھو. آج اسکولوں کے اندر تعلیم نہیں، ایجوکیٹر لائر انجینئر بننے کی تعلیم سبق دے رہا ہے. آج کیا پڑھ سو بھگوت گیتا پڑھائی. 10 پڑھنے والے بچوں کو پوچھ کر ریسرچ کر کے بول رہا ہوں آپ کو بھائی ان کو کس اوپر آ جا رہا ہے. کیا ہمارے مسلمانوں کے پاس اتنا ہی پیسہ نہیں ہے کہ ہم کم از کم اپنے بچوں کی ایمان کی سلامتی کی خاطر پیسہ اکٹھا کر کے ایک اسلام اسکول کھول سکتے؟ اپنے بچے اگر مسلمان بن کر پڑھنا ہے تو پھر آج کے زمانے کا تقاضا، ہر زمانے کا تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں. تو اس زمانے کا سب سے بڑا تقاضا، اہم تقاضا، اگر ہمارے بچے مسلمان بن کر جینا پڑ رہا ہے تو پھر ان کے لیے یہ راستہ یہ سراغ بند کرنا پڑے گا، یہ کفر کا یہ ارتداد کا سراغ بند کرنا پڑے گا. ورنہ ہمارے بچے رہیں گے ہمارے گود میں، سوئیں گے ہمارے گود میں، لیکن کبھی کبھی کا دل دماغ کفر کا، شرک کا، انگریز کا غلام بن چکا ہوگا. کھائیں گے، پلیں گے، پڑیں گے ہماری گودوں میں. ان کا دل دماغ پورا دہلیہ کمیونسٹ کا، اللہ کے وجود کو انکار کرنے کا بن چکا ہوگا. کب تک یہ رہے گا؟ جب تک مسلمان اپنے طاقتوں کو جمع کر کے قوم کے نام پر اپنے پیسوں کو جمع کر کے جب تک کوئی اسکول نہیں بناتے اپنے مسلمان بچوں کی ایمان کی تحفظ کی خاطر، تب تک یہ ارتداد کا سلسلہ چلتا رہے گا. اس واقعے سے ایک بات سمجھنے کی بات کیا، تم لوگ اپنے گھروں کی کتابوں پر نہیں پڑھے نہیں، اس لیے اعتراض کرنے سے اسلام پر. ایسا ہی ہے، اگر آتا ہے تو پھر اپنے دھرم کی 2 4 باتیں آگے سناؤ، دیکھیں گے. پھر تم آگے سناتے ہو جب بیٹھک میں ہم ساتھ دیکھیں گے پھر کون سا سچا مذہب ہے ثابت کر دیں گے. ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ سب ایک میرے پاس ایک خیال ہے، یہ خیال ہمارے استاد محترم کا لیے میرا خیال بھی نہیں ہے.
یہ سب یہ اسلام پر اعتراض، قربانی پر اعتراض، غیر پر اعتراض، یہ سب نہیں ہے. اس کے بند کرنے کے لیے ایک ہی لا ہے عمل، ایک ہی اس کا آپریشن پوسٹ مارٹم کیا ہے. یہ سب بیانہ ہے سب اور ایک ہی کام کرنا پڑے گا، ایک ہی قدم کیا ہے. ان کو دعوت دے کر رہنا چاہیے، میڈیا کے سامنے آ کر لائیو نشر کرنا چاہیے اس ویڈیو کو. کیا ان کے دھرم کے لوگ اور مسلمانوں کے اپنے بڑے پنڈت پجاریوں کا اپنے علماء کو مسلمانوں کے اپنے گروز اور ان کے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے گروز آنا چاہیے. جو لوگ اپنا دھرم سچ بولتے ہیں اپنے دھرم کی پوری کتاب پڑھ کر سنائے. جو اپنے دھرم کی کتاب ایک بیٹھک میں پڑھ کر سنائے گا پوری دنیا لائیو دیکھے گی، کون سا دھرم سچا ہے ثابت ہو جائے گا. پھر جو بندہ اپنے دھرم کی کتاب پوری پڑھ کے سنائے گا وہی دھرم سچا. جو بندہ اپنے دھرم کی کتاب کا ایک سبق بھی نہیں پڑھ سکے گا وہ دھرم جھوٹا ثابت ہو جائے گا. یہی ایک ہی راستہ ہے. اب اسے بند کرو، جیل میں ڈالو، یہ سب ہونے والے کام نہیں ہے. اب یہ اگر اس قانون پر اگر اس لا پر اگر عمل کیا جائے گا تو پھر ہر دنیا کے اندر جس ملک میں گستاخیاں ہوتی ہے تمام گستاخوں کی زبانوں پر لاکھ پڑ سکتا ہے. ورنہ اس چیلنج کے علاوہ ان کے زبانوں کو بند کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے. سولوشن ایک ہی ہے. کیا چیلنج کرنا ہے؟ آؤ بیٹھیں گے پڑھیں گے کون سے دھرم کی کتاب سچی ہے، کون سا دھرم سچا ہے، دیکھیں گے پڑھیں گے. آؤ کون سے دھرم والے لوگ گرو جی اپنے دھرم کی تدبیر سنائیں گے وہ مذہب سچا. کون سے دھرم کے لوگ اور دنیا کے اندر بھی ان دھرم کی کتاب یاد کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے. وہ بھی پھر اگر ایسا دیکھیں تو اسلام نہیں ہوگا. پھر یہ سب چیلنجز پہلے ہو گئے، چیلنجز مناظرے مباحث سے یہ سب پہلے ہوئی ہے، ثابت بھی ہوا اور لوگ کئی لوگ اسلامی قبول کیے. یہ سب ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب یہ چیلنج پیش ہوگا ہماری طرف سے، یہ ہماری طرف سے آرگومنٹ پیش ہوگا، جب یہ لوگ میدان میں آئیں گے، جب یہ اپنی کتاب ہم پڑھیں گے ان کی کتاب وہ پڑھیں گے نہیں پڑھ سکیں گے، جب اسلام ثابت ہو جائے گا تو پھر اس وقت وہ لوگ اپنی یا تو ہار مان کے اسلام میں آ جائیں گے یا پھر اپنی حد دمی میں ضد لے کر وہ لوگ اللہ کی طرف سے عذاب کا شکار بن جائیں گے. یہ بھی راستہ ہے. اس کے علاوہ ان کی زبانوں بند کرنے کا اور میرے پاس تو کوئی اور راستہ نہیں ہے. میری ہر بات کہیں سے کہیں چلی گئی ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے. جو لوگ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، شکایتوں پر اعتراض کرتے ہیں، نبی پر بیچ میں گستاخی کرتے ہیں، تو اس قسم کے لوگوں کے لیے ایک ہی بات ہے کہ لوگ اپنے دھرم پر نہیں پڑے. دوسری بات یہ کہ لوگ حلالی نہیں ہوتے. جو حلالی ہوتا ہے وہ پہلی بات تو اپنے دھرم کو پڑھ لیتا ہے، دوسری بات تو وہ لوگ دوسرے دھرم خاص کر اسلام پر کبھی اعتراض پیدا نہیں ہوتا. آخری بات بول رہا ہوں، آج ہمارے ملک کے اندر پولیس پر کوئی بات اٹھائیں گے، قانون آپ پر آ کے ایکشن لے گا. اگر آپ وزیر اعظم کے خلاف کوئی بات بولیں گے یا پھر آپ وزیر اعظم کو ایسا بولیں گے تو 5 سال کا حساب تو بولیں گے آپ کو کر لیں گے. یہ قانون ہے ایسا نہیں پوچھنا کرتے ایسا. اگر پوچھیں گے تو 5 سال کیا کرے تھی بولو وزیر اعظم صاحب 5 سال کیا کرے. اگر آپ سوال کریں گے آپ کو جیل آپ پر آگے آئے گا، FIR آپ پر درج ہو جائے گی. یہ سب قانون پر بات ہے. جھنڈا نہیں چھٹنا ہے، اچھی بات ہے، اس کا ادب کرنا ہے. جھنڈا اگر کوئی مطلب چھٹ کے ہمارے ملک کا جھنڈا اگر اسے کھول دے گا، اس کی بدتمیزی کرے گا، اسے جیل ڈال دیں گے. اس کا قانون آئے گا، اسے فائن ڈالیں گے. تمام تر باتوں پر قانون ہے. کیا مذہبی شخصیات کے بارے میں اگر کوئی زبان کھولے گا کیا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ تو وزیر اعظم ہو کوئی اور بنتا ہو، تیری شان میں دنیا کے اندر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں؟ دنیا کے اندر جتنی کتابیں تقریباً 2 لاکھ کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور سیرت میں لکھی گئی ہیں. اتنی زیادہ کتابیں 2 لاکھ سے زیادہ کتابیں دنیا کے اندر کسی انسان کی شان میں نہیں لکھی گئی ہیں. اب ایسا جس کے بارے میں جس کے فیان اور جس کے فالوور، آخری بات سمجھنے کے لیے آج میڈیا ہے. اگر دنیا کے اندر آپ اگر ریسرچ کریں گے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم کے فالوور میں لوگ کہتے ہیں آپ گروپ میں ریسرچ کریں یا پھر اور کسی بندے کا ریسرچ کریں. ایسا ہی اگر حساب سے اگر ریسرچ کریں گے خواہ جگت گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر فیان کتنے ہیں تو پھر وہ کیا پھٹ جائے گا. اتفاق ہے ان کے. جب آپ کے بارے میں کوئی حساب پوچھے گا خادم پکڑ لے گا. ہندوستان کا جھنڈا اگر اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے خادم آ جائے گا. پولیس کو ہاتھ اٹھائیں گے خادم آ جائے گا. جبکہ ان کے اوپر ان کے بارے میں 2 لاکھ سے زیادہ کتابیں نہیں لکھی گئی ہیں. ان کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں یا کسی بھی مذہبی شخصیت کے بارے میں ہمارے ملک کے اندر
جب تک مذہبی شخصیات کے بارے میں کوئی منبر زبان کھولے گا، اس پر کوئی قانون یا اس پر کوئی سزا کا یہ قانون جب تک نافذ نہیں ہوگا تب تک یہ گستاخی چلتی رہیں گی۔ اس لیے ملک کے اداروں کو، عدالت عظمیٰ کو، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو سوچنا چاہیے بھئی ہمارے ملک میں کس پر گزران ہوئی جا رہی ہے، یہ بندہ کون ہے، اس کی بات کیا ہے، دنیا میں اس کے فیانس کتنے ہیں، سوچنا چاہیے۔ اگر آپ کے بارے میں کچھ کہا جائے گا 1 لاکھ آدمی اٹھ کر آئیں گے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، اگر یہ قوم ان کو ان کا دھرم روک کر رکھا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقوں کو ان کا دھرم روک کر رکھا ہے، آپ کو کچھ بولتے، آپ کے سامنے کچھ بولتے، آپ کو حساب پوچھتے تو لوگ آ جاتے یا پھر کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا، یا آپ کے بارے میں کچھ بولتے تو 1 لاکھ آدمی آ سکتے تھے، لیکن آپ کے بارے میں کچھ بول دیے مسلمان تو پھر آپ کے لوگ چاہنے والے مسلمانوں کے گھروں پر، مسجدوں پر، عیدگاہوں پر ہزار حملہ کرتے ڈراتے۔ ہم کو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہونے کے بعد بھی ہم کو ہمارا نبی کا سبق روک کر رکھا ہے، تم میری شان میں گستاخی ہوئی ہے تو تم وہ لوگ ان کو کچھ آپ بولتے ہیں تو پھر وہ لوگ آپ کے گھروں کو جاتے ہیں، تم ایسا حیوانیت کا مظاہرہ نہ کرو، وہ حیوان ہے، جانور ہے، تم کو میں حیوانیت کا سبق نہیں پڑا، تم کو میں محبت کا، انسانیت کا، مانوتن کا سب پڑھے ہو۔ وہ لوگ میری شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تم ان پر ایکشن دینا ہے تو پھر قانونی چارہ سے تم آگے بڑھو۔ تم سامنے آ کر ان کے دکان چلا دیے، ان کے باغوں کو چلا دیے، روڈ ایک کر دیے، گاڑیوں کو پھوڑ دیے، یہ سبق اسلام کا نہیں ہے۔ آخر میں بولا تم دشمنوں کو سمجھنا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمارے بڑی ذات کے سامنے گستاخی ہو کر بھی یہ لوگوں کو ان کے نبی کا سبق ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہے۔ اگر تمہارے سر کا اگر ہمارے کو ان کنٹرول ہوتا تھا کبھی کہ تمہارے جنازے اٹھ چکے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کی شان اور نبی کا دفاع، ان دشمنوں کا جواب جب تک اللہ زندگی ہم کو دے، ساتھ اللہ ہماری جان میں جان رکھے، تب تک ہم اسلام پر عمل کرنا ہے، دوسرا ان دشمنوں کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کے دفاع کے لیے ہمارے جان کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔